کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا محبوب اللہ، وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ عزت اور وہ شان، بلکہ آقا جو کچھ ملا ہے آپ کو اسی کا نام شان ہے. سبحان اللہ. جو آپ کا رب کے ساتھ تعلق ہے اسی کا نام مقام ہے. سبحان اللہ. اور جس طرح رب تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی اسی کا نام حسن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بھی مثل ہیں کیونکہ بنانے والے نے آپ کی مثال بنائی ہی نہیں. نہ آپ کی ذات کی مثال ہے نہیں آپ کی صفات کی مثال ہے. ہاں اب قیامت تک جس کو آپ کی جتنی زیادہ نقل کرنے کا موقع ملے گا وہ اتنا ہی زیادہ عزت اور مرتبہ پاتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ مقدر کی بات ہے، بخت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے کہ کس کو حق تعالیٰ اپنے معبود کی نقل کی کتنی خیرات عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. امت میں جن لوگوں نے آپ کی انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ نقل کی، کہیں وہ داتا کے روپ میں ابھرے کہیں وہ خواجہ کے روپ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنا تو کچھ نہیں کیا، نقل پیش کی. نماز سرکار نے پڑھی صحابہ سارے پیچھے نقل کر رہے ہیں اور نقل کا حکم بھی آپ نے دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی. بس تم ویسے نماز پڑھو جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہمیں تم دیکھتے ہو بس ویسے کرتے چلے جاؤ. تم ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں. تو اللہ تمہیں اپنی دوستی سے سرفراز فرماتا چلا. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوان. یہ سیرہ ہے، تاج ہے جماعت صحابہ کا. سبحان اللہ. کہ ہم ان سے راضی ہم سے راضی. کس طرح کیسے راضی؟ انہوں نے حضور اس طرف چلے اور وہ اس طرف چلے، ایسا نہیں ہے. حضور نے فجر میں 2 فرض پڑھے اور انہوں نے 3 پڑھ لیے، ویسا نہیں ہے. حضور نے مغرب کے 3 فرض پڑھے اور انہوں نے 2 پڑھ لیے، ویسا بھی نہیں ہے. جن سے راضی ہے اللہ جماعت صحابہ اس بلندی پر پہنچی کہ فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا، ان کو دوزخ نہیں چھوئے گی، جو اب ان کو دیکھ لے اسے بھی دوزخ نہیں چھوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی عظمتوں والی جماعت، انہوں نے اپنا کچھ نہیں پیش کیا، بس سائن کی نقل کی ہے اور وہ عزت پا گئے. آپ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے لیں. دریا نہیں چل رہا جی، نیل کا دریا نہیں چل رہا، وہاں کے گورنر نے خط لکھ دیا حضور یہاں پر ایک لڑکی ذبح کر کے ڈالی جاتی ہے، پھر دریا چلتا ہے. نہیں میاں اس طرح کوئی لڑکی مڑکی نہیں ڈالنا، کسی لڑکی کی بہن کی کوئی ضرورت نہیں، صبر کرو. اور اپنے ساتھی کو ایک خط لکھ کے دے دیا. اس خط پہ بس اتنا لکھا، بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد چلو بھائی چلو، اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اور اگر یہ لڑکیوں مڑکیوں کے خون سے چلتے ہو تیرے پانی کی ہمیں حاجت کوئی نہیں. بس اتنا سا لکھا جملہ جا کر دریا میں ڈالا کہ دریا چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
رواں دواں ہوگا. اور یوں نہیں کہ زمین میں سے پانی نکل آئے. اب پانی تو پہاڑوں میں سے ہی آتا ہے. رکا کہاں ڈالا, پانی کہاں پہ گیا. یہ مرتبہ کس بنا پر ملا, کس وجہ سے ملا؟ یہی حضرت عمر فاروق خود فرماتے کہ میں اونٹ چلاتا تھا, ادھر سے ایک اونٹ کو آنکتا تھا اور دوسرا ادھر بھاگ جاتا تھا, ادھر سے اس کو پکڑ کے لاتا تھا, تیسرا ادھر سے نکل جاتا تھا. اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے جب تک بکے نہ تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان جب اللہ. تک بکے نہ تھے. کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تم نے ہمیں خرید کر انمول کر. سبحان اللہ. جب تک دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں تھے, حضور کی نقل میں نہیں تھے, حضور کی تتبع میں نہیں تھے, تو اونٹ بھی قابو نہیں آتا تھا. اب دریا بہنا شروع ہو گئے. یہ مرتبہ اور مقام, یہ شان اس بنا پر ملی ہے کہ ہاتھ عمر کے ہیں, دامن مصطفیٰ قریب. سبحان اللہ. اور جب کوئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, تب وہ داتا و خواجہ کی صورت میں ابھرے. سبحان اللہ. ابھی ولایت بند نہیں ہے, فقر کے دروازے کوئی بند نہیں ہے, ثبوت کے دروازے آپ ولی ہو سکتے ہیں, آپ ولی ہو سکتے ہیں, آپ ہو سکتے ہیں, آپ ہو سکتے ہیں. سین کو نہیں ہوتے ولی کے ساتھ کہ سین دے کر اندازہ لگاتے ہیں ولی ہے. آپ کسی قوم پر بھی موقوف نہیں ہے ولایت, یہ دماغ میں رکھیں. سبحان اللہ. این ممکن بات ہے کہ کوئی سید ولی نہ ہو تو کوئی موچی ولی ہو. سبحان اللہ. یہ این ممکن بات ہے. آپ کو معلوم ہے باجدی بستامی کباڑ کا کام کرتے تھے. کس کا؟ کباڑ کا. حضرت حبیب اجمی توبہ سے پہلے سود کھور تھے. حضرت فضیل حجاز توبہ سے پہلے قزاق تھے, سمندری جہاز کو ملنے والے. اور یہ مالک بن دینار, یہ تو شراب کے نشے میں دھت سرنگی بجا رہے تھے, دوست بیٹھے ہوئے تھے. پھر سرنگی رکھ دی, وہ سرنگی بول پڑی, اور سرنگی نے کہا ماں بے کان تتوبہ یا مالک, کیا ہے کہ تم ابھی بھی اللہ کی طرف نہیں آتا. ایک دم سرنگی کی طرف دیکھ. اب کوئی ڈھول پیٹ رہا ہو, ڈھول بول پڑے, کوئی بانسری بجا رہا ہو, بانسری بول پڑے, باجا بجا رہا ہو, باجا بول پڑے, تو جائے تعجب تو ہے, مقام تفکر ہے, مقام حیرت ہے. انہوں نے دیکھا اس کی طرف کہ باجا بول رہا ہے, جسے سرکار بلائے نا اپنی طرف اور جسے رب کھینچے اپنی طرف, پھر اس کے باجے بھی اس کو خدا کی طرف دکھا دیں. پھر خود سبب بنتے ہیں. یوں چٹکی بجانے میں بھی دیر لگتی ہے. فضل جب ہوتا ہے میری جان آپ پر قربان, پھر یہ نہیں دیکھتا وہ آگے کون ہے, جس پر ہوتا ہے بس اس کا بیڑا پار کر دیتا. سبحان اللہ. جناب نے توبہ کر. پھر یہ حال ہوا کہ ماں گئی دیکھنے کے لیے, باغ میں تھے, اب باغ میں تو ماں دیکھنے گئی مالک بن دینار کو توبہ کے بعد. حضور کا غلام جب بن گئے, ماں دیکھنے کے لیے گئی, ایک بڑا سارا ناگ اپنے منہ میں ایک پتا دبائے ہوئے, بڑا سارا پتا تھا, اس کو اس نے جڑ سے پکڑا ہوا, جہاں سے شروع ہوتا ہے پتا, وہاں سے اس ناگ نے پکڑا ہوا. گرمی تھی, یہ سوئے ہوئے تھے مالک بن دینار, اور وہ ناگ اپنے منہ میں پتا لے کر ایسے پنکھ جھل رہا تھا, ہوا لگا رہا. سبحان اللہ. یہ جب تک بکے نہ تھے تب اور بات تھی, اور جب حضور کے ہو گئے تو جو شے موزی ہے, رب نے موزی چیز
پاؤں سے رفاقہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سبحان ساری حضور کے دامن کی وابستگی کی ہے. اتنی میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، لمبی تقریر نہیں کروں گا، التجا پیش کر رہا ہوں آپ کی بدگاہوں میں. ہم گلی گلی ذلیل و رسوا ہیں، قائم ہوئے. ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سے کامل محبت اگر کی ہوتی، عشق کیا ہوتا اور حضور کی اتباع کی ہوتی، عزت ہمیں سینے سے لگا لیتے. سبحان اللہ ہم حضور کی تلقین کے الٹ چلتے ہیں. مثلا حضور نے فرمایا عاجزی کرنا، لا تمشی فی الارض مرا، فرمایا اکڑ اکڑ کر زمین پر نہ چلنا. ہم یوں چلتے ہیں. حضور نے فرمایا آنکھ حیا سے پر رکھنا، نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا کسی کا عیب دیکھے تو بین نہ بجانا، چھپا دینا، کہ معاشر کے میدان میں اللہ تیرے 100 گناہ چھپا دے. سبحان اللہ اب تو تنگ نہیں تانی بگڑی. پیر صاحبان دیکھیں، خانقاہ تربیت گاہ تھی، لٹے ہوئے کٹے ہوئے زمانے کے ستائے ہوئے لوگ جب ان خانقاہوں میں آتے تھے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ذاکر بن جاتے تھے. خدا کی قسم، چور یہ جو اگر یہ شیر محمد شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد کی 2 گھوڑیاں تھیں، تو چور چوری کرنے کے گھر سے 2 بندے چوری کرنے کے گھر سے وہ گھوڑیاں چوری کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے. اب بندے بیٹھے ہوئے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہ آ کر بیچ میں بیٹھ کے اب دیکھتے تھے کس ٹائم آئے، کہاں بندی ہوئی ہے، کس طرح آنا ہے، کیسے کھولنی ہے، کیسے لے جانا ہے. تو آ کر بیٹھ گئے. حضرت گفتگو فرما رہے تھے، یہ خانقاہوں کا کام تھا. گفتگو فرما رہے تھے، چور آئے تو چوری کرنے تھے، اپنا دل جو ہے وہ ہاتھوں سے دیے بیٹھے. بابے نے کوئی پشتو نہیں بولی یا کوئی اس نے سرسگرد نہیں بولی، بس انہوں نے سرکار کی باتیں کی، چند اللہ کا نام لیا، ان کا دل چینج ہو گیا. مل کر سارے جب جانے لگے چلے گئے، وہ دونوں بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا تم نہیں گئے سنیو. انہوں نے کہا کہاں جائیں گے، کدھر جائیں؟ اب یہ سارے جا رہے ہیں ملاقات کر کے، تم کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا صاحب ہم تو ہیں چور، آئے تھے آپ کی گھوڑیاں چوری کرنے، یہاں کام دوسرا ہو گیا، آپ کی باتیں سنی، دل بدل گیا. یہ خانقاہوں کا کام تھا، دلوں کا تزکیہ، سینوں کی پاکیزگی، سوچ کی طہارت. انسان آتا تھا خانقاہ میں اور ہوتا تھا، جاتا تھا تو فرشتے پر نیچے رکھتے. یہ حضرت حبیب اجمی جس ٹائم حضرت حسن بصری کی خانقاہ میں آئے، حسن بصری کی بارگاہ میں آئے، جب یہ گھر سے نکلے تو ان کی ہانڈی میں خون ابل رہا تھا. اسی بنا پر تو وہ گئے. بیوی نے چلا چلا کر کہا، بیویاں بھی نیک تھی، راغب کرتی تھی خاوندوں اولیاء کی طرف، ماں باپ اچھے تھے، راغب کرتے تھے اولاد کو. اب تو اگر کوئی بندہ بیٹا اگر اعتکاف بیٹھے، یہ تو میں نے خود دیکھا ہے جی، بیٹا اگر اعتکاف بیٹھ جائے مسجد میں تو وہ ماں باپ گھبراتے، وہ اجے نہ بیٹھ، وہ جتنی عمر بیٹھے مسجد ڈر جائے. یہ سردار حقیقت ہم جو ذلیل و خوار ہے یہ اس بنا پر ہے، حضور کا دامن چھوڑنے کی بنا پر ہے. باپ پریشان ہے جی، ہماری اولاد ہماری بات ہی نہیں مانتی، کہاں سے مانے گی، کس طرح مانے گی؟ بچوں کو پتہ بھی تو ہونا کہ باپ کی عظمت ہے کیا. زندہ کر غور کرنے والے اپنی بچیوں کو ایسے پنجوں پر چلنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پیروں کے نیچے آ کر کوئی چمٹی مر نہ جائے. یہ کس نے پیدا کیا ان کے اندر اس عنصر کو؟ نظریہ بدلا کے رکھ دیا کہ بیٹیوں کو پست جانا جاتا تھا، ہماری تذلیل ہوگی ان سے، تحقیر ہوگی ان سے، انہیں بچپنے میں مار دو کہ ان کی وجہ سے ذلت نہ ہو. اور پھر حضور پر نور نے ان کے پورے نظریے کو چینج کر کے رکھ دیا. تو جو بیٹیوں کو زندہ کر غور کرتے تھے وہ پنجوں پر چلنے لگے، پیر پورا کیوں نہیں
رکھتے ہو زمین پر؟ کہا ڈر لگتا ہے کوئی چیونٹی پیر کے نیچے آ کر مر جائے۔ یہ تبدیلی کہاں سے کیسے ہے؟ نظریہ بدلایا جاتا ہے۔ خانقاہ والے جو تھے یہ برقدم مصطفیٰ تھے، خانقاہوں والے، شاہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ، لوگوں میں انصری کچھ اور پیدا کر دیا گیا تھا۔ خدا کی قسم اب نہیں ہے وہ معاملہ، اب تو جو خانقاہیں وہ بھی سیاست کا محل۔ علماء ملت اسلامیہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی سیاہی قلموں کی شہداء کے خون سے تولی جائے گی، شہداء کے خون کے برابر تولی جائے گی۔ علماء ملت اسلامیہ کے متعلق شان ان کی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا میں تم سے کلام کرتا ہوں، اور اللہ پاک انہیں عام لوگوں سے جدا دیدار کروائے گا۔ یہ جن کی شان ہے، ابھی یہ وہ بھی مبتلا اس کام میں ہو گئے، سب تو نہیں مگر کسی اقتدار، تو پورے کا پورا معاملہ چوپٹ ہو گیا۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی تو آئی نا کہ اونٹ رکتے ہیں تو رکتے نہیں، اور پھر رکا لکھتے ہیں تو دریا چلتا ہے، آئی نا۔ اور آئی جب سرنڈر ہو گئے، مان لیا اپنی نہیں، نکیر شدہ جانور مستی نہیں کرتا، اور امتی جس کے گلے میں پٹا مصطفیٰ کا ہو خلق نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جو گڑبڑیشن ہے، اس گڑبڑیشن کو جب تک دور نہ کیا جائے گا، وہ خلقائی پرانا نظام، شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روٹیاں پکانے والا تندور پہ نان بھائی، اس نے کسی نے روٹی طلب کی، بولا کل کی دوں آج کی دوں، اس نے کہا میاں کل کی کون کھاتا ہے، آج کی دے۔ اس نے کہا میاں تو کل کی روٹی کے بارے میں کہتا ہے کون کھاتا ہے، یہاں دلی میں باسی روٹی مہنگی ملتی ہے اور آج والی تازہ روٹی سستی ملتی ہے۔ وہ نو بھارت تھا آنے والا، پوچھنے والا اس میں تھا، انگلی زبان میں ڈانٹا منڈوائے۔ اس نے کہا بندہ خدا کل کی روٹی مہنگی اور آج کی سستی۔ اس نے کہا میاں ہم نظام الدین کے پاس بیٹھتے ہیں اور محبوب الہ نظام الدین نے ہماری کھوپڑی میں ایک بات ڈال دی ہے کہ یہ جو کل والی روٹی ہے تم میں سے جو یہ زیادہ کھائے گا منہ زیادہ آئے گا، چونکہ 24 گھنٹے وہ مصطفیٰ کے زمانے کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق محمد، یا محمد، 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 حق محمد۔ یہ عنصر پیدا کر دیا روٹیاں پکانے والے کے دماغ میں، جو خیال آج ہم پڑھے لکھے جوانوں میں نہیں ہے، چنگا بھلا عالم ہوئے، مفتی ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، اس طرح بسا کبھی نہیں سوچیا بلے و شیرہ خدا دے تو مصطفیٰ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ عنصر ایک روٹیاں پکانے والے کے دل میں ایسا ڈال دیا کہ وہ بھی سمجھنے لگے کہ جو کل کا رزق ہے اس کی تاثیر اور ہے اور 24 گھنٹے بعد والے کی تاثیر اور۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ذہن بنایا نا، یہ ذہن بنایا جیسے میں بھی بنا رہا ہوں، یہ ذہن بنایا جاتا ہے، ولی اسی طرح بنتے ہیں، اسی طرح ولی بنتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ میں سے کسی کا دل بدل جائے، حضور کا ہو جائے، ولی ہے وہ، سبحان اللہ۔ قوم پر بھی موقوف نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اے پیر سیال جٹ ہیں کہ کوئی نہیں، اچھا بولو، بلے شاہ سید ہے تو پیر ارائی ہیں، سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، سلطان باہو امان ہے، ڈاکٹر صاحب سید ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ قومیں مختلف ہیں، ولایت قوم پر موقوف نہیں، محمد کی غلامی پر۔ سبحان اللہ۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد،
या मोहम्मद या मोहम्मद जितना आप हजूर के करीब हो जाएंगे आपकी किस्मत बदल जाएगी। बस हजूर के करीब होना है आपने, हजूर के, और हजूर के करीब होना खुदा के करीब होना। सुभान अल्लाह। हजूर पाक के सामने सर तस्लीमें खम कर देना, अल्लाह का कुर्ब पा लेना है। कौम पर मौकूफ नहीं, हजूर की गुलामी पर मौकूफ है। हज़रत सुफयान सौरी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, एडा वड्डा आलिम, अमीरुल मोमिनीन फिल अहादीस। और वहां मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ मांगी कि इलाहुल आलमीन की जितनी मखलूक हुई है यकीनन तू इन सब का तूने कबूल किया होगा। फरमाया हाँ किया है, मगर इनकी अपनी वजह से नहीं, एक बंदा है जिसकी वजह से किया है। कहा मौला वो बंदा कहाँ है, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूँ जो इतना मुकर्रब है। आवाज आई, वो तो आया ही नहीं, वो तो हाजिर ही नहीं हुआ इस नवाज बजाय जिसके सदके में कबूल है, वो आया ही नहीं। तो कहा वो कहाँ है, बताया वो मिस्र के फलां शहर में चप्पलें गांठता है, वो चीज। हज़रत अमीरुल मोमिनीन बिला हदीस गए, सुफयान सौरी शोरा मुस्तआर थी विलायत आपकी खित्ते में, बिलाग में शोहरत थी आपकी विलायत की। जब वहां पर पहुंचे, उनकी बरगाह में हाजिर हुए, वो नहीं पहचानते थे उनको, हज़रत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस को, हज़रत सुफयान सौरी को नाम सुन रखा था उन्होंने, क्योंकि उनकी विलायत बहुत मशहूर थी कि बड़े वली कामिल है। जैसे बात लोग मशहूर होते हैं, जैसे सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाउल या पीर सियाल या गोलनेशरी वाला दरबार वगैरह वगैरह, बड़े बड़े जो अस्ताने होते हैं या बड़े बड़े जो शख्सियात होती हैं, इनका शोरा होता है। तो हजरत ने शोरा सुना था, वो जो बाबा जी थे, लेकिन उन्होंने अचानक जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, नाम सुना था। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, लाइए आपका क्या काम करना है, यही समझे कि चप्पल गांठवाने के लिए आ गए। उन्होंने कहा बताइए, तो जूता सीना है, मरम्मत करना है। कहा नहीं, मैं आपके से आपकी बरगाह में हाजिर हुआ हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाइए, मेरी मग़फ़िरत की दुआ करें और मेरे लिए बरकत की खैर की दुआ करें। उन्होंने कहा भैया हम तो जूते गांठते हैं, ऊँची हैं हम तो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, और ये तो दुआएं उन लोगों से कराई जाती हैं जो सालेहीन में से होते हैं, मुकर्रबीन में से होते हैं, औलिया में से होते हैं। उन्होंने कहा हुज़ूर तुसा बस दुआ फरमा दे, तुसा सालेहीन विचों औलिया। उन्होंने कहा साहब तुम्हें फिर कह देता हूँ, अगर दुआ करानी है मग़फ़िरत की तो तू चला जा सुफयान सौरी के पास और उससे दुआ करा ले। तो हजरत की आंखों से आंसू बह पड़े। कहा वो जिसका आप नाम ले रहे हो वो यही है आजिज़, आपसे दुआ करवाने के लिए। सुभान अल्लाह। ये मेरी बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये दिल से सुने, तो आप वली हो सकते हैं। आप जितने बैठे हुए सारत के दरवाजे बंद है, बदलाएं अपने आप को, हजूर के गुलाम बन जाए। क्या चाहिए आपको, इज्जत चाहिए, मिलेगी। रब ताला की जो नेमत उसने बनाई है वो मुस्तफा पाक के गुलामों के लिए बनाई। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। लेकिन ये मिलेगी तब जब आप हजूर के हो जाए, हजूर पाक के हो जाए, हजूर पाक, फिर सारे काम सीधे हो जाएंगे। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, हम करते उल्टे। हम तो जहां बैठना गीबत करना, जहां बैठना लोगों के ऐबों पर तबसरे करना, फलाना जू फलाना जू फलाना जू फलाना जू। और अगर कोई गुनाहों से आरी होकर अल्लाह की बरगाह में राजी हो रहा हो और तौबा की लगन उसको लग जाए और वो अपने रूठे हुए मालिक को मनाना चाहता हो, हम उसको नेक ही नहीं होने देते, नेक ही नहीं होने देते हम।
داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی یہ دیکھیا جی یہ داڑھی رکھ لی یہ ہوں تک کہڑے کام کرتا سی اے ہوں صوفی بن گیا کل تک تو یہ ڈاکے ڈالتا تھا یہ توبہ کر یہ صوفی بن گئے بتائیں مجھے حضرت جی کیا معاشرہ یہی نہیں ہے بولو غریب نواز کیا معاشرہ یہی نہیں ہے ہمارا وہ قبلہ کسی کو نیک ہونے دو وہ قبلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے پاس یہ کہہ کر آئے تھے میں ابھی چاہتا ہوں حضور پاک اقوام تمام کر کے آتا ہوں لوگوں سے اللہ من ذالک لیکن جب وہ حضور پر نور کی برگاہ میں آئے تو نگاہ مصطفیٰ اور چہرہ مدعا جب اس طرف متوجہ ہوا تو دل کی دنیا بدلی اور حضور کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر جب ایمان لایا تو حضور پر نور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں اگر ہوتا تو اللہ اس امت کو نبی بنا میں بڑے مجمع سے سوال کرتا ہوں عاجز بندہ آپ کی جوتیوں کی خاک بھی مجھ سے افضل ہے کم تر اللہ رب کعبہ کی قسم آپ سارے مجھ سے کروڑ درجے اچھے ہو ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی صحابی نے انہیں تانا دیا اس کے بعد کہ تو ہے تو کافران دے سنگی سے تو فلان سے تو فلان سے ہم تو نیک ہونے ہی نہیں دیتے بندے اے فلانا یہ ایک کل تک یہ کرتا تھا او صاحب قسمت بدلنے میں کل اور آج جتنا وقت بھی نہیں لگتا بندہ بیٹھتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو رب کی رحمت میں ہوتا ہے یہ تو غزل کی بات ہے آتا ہے بندہ رام رام کرتے ہوئے جاتا ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے سبحان اللہ بولے رب جاتی ہے پانا ایتھو پٹنا تو اوتھے لانا سبحان اللہ ہم پھر کہتے ہیں جی ہم ذلیل و رسوا ہیں پوری دنیا میں ابھی پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمان جہاں جہاں کس نے اور قوم ہمارے گڑبڑیشن کا شکار ہے ہم سارے مل کر کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے ہمارا حکمران او بھائی حضور پاک کی حدیث شریف ہے جیسے تم ہوگے ویسے حکمران ہوگے کچھ علماء اکرام کرو جی میں غلط ہوں تو میری کون وڑ دے ہو او بھائیو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت تھکاؤ میں نے ایک جگہ یہ لاہور میں گفتگو کی کچھ سنگی میرے اپنے ہی مخالف ہو گئے انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت نے کیا سیبا یہ ہم جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اور میں کہا حضور کا فرمان ہے حضور نے فرمایا نہ تھکا اپنے آپ کو بادشاہ کے بارے میں بد دعا کر کے یہ حضور کا فرمان ہے حدیث شریف ہے فرمایا نہ تھکا اپنے آپ کو وقت ضائع نہ کر کہ یا اللہ اس کو غرق کر اس کو غرق کر اس کو فرمایا نہیں کرے گا اللہ غرق اس کو تو اپنے من کو صاف کر اللہ اسی ظالم کو رحم دل بنا دے گا یہ حدیث شریف ہے ہم خود کیا کرتے ہیں ہم لگے تو عمران خان کو ہے یہ فلانا یوں ہے یوں ہے فلانا یوں ہے فلانا یوں ہے اصل کیا کرتے ہیں مسجداں ساڑیاں ویران غیبتاں دے پلندے ساڑے وچ وڑ گئے ایک دوسرے نو ننگا کرن دی ساڑی کوشش جاری ہو ساری غیب کی مدد کہاں سے آئے اور قبلہ حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کرو واللہ العظیم جانور بھی آپ کے قدموں کے بھوسے لینا شروع کر دیں حضرت آپ کو میں حدیث ہی سناتا ہوں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو حدیث ہی نا وہ یہ بھی شیر والی ایک شیر والی اکثر میں سناتا ہوتا ہوں وہ ایک اور روایت ہے وہ تو حضور کے وصال کے بعد کی ہے یہ ابھی میں حضور پر نور کی ظاہری نجات کی بات کی آپ کو سنانے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مبارک حضرت سفینہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جات یمن میں اس گورنر نو دے کے جواب لے کے آ جا حضرت جاتے تھے کشتی پر سوار تھے دریا میں کشتی تھی کشتی ٹوٹ گئی پھٹے ایک کو پکڑ لیا پھٹے نے کنارے پر پہنچا دیا کنارہ ایک جزیرہ خونخوار درندوں کا تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میں اچھے ہاتھ رکھیا ہوا ہے جس جگہ سے حضور نے رکھا مبارک پہ ہے بھئی کہ یہ نہ گم ہو جائے اتنے میں ایک دم شیر ایک آگے سے آ گیا دھاڑا مجھ کا تو میں نے ایک دم جیب میں سے وہ رکا نکالا اور میں نے اسے کہا یبل فارس وہ شیرہ حالا کتاب رسول اللہ
وانا مولا رسول اللہ، اے رکا رسول پاک دا ہے کہ میں حضور دا غلام کا شیر جناب ایسے دو میں لانے لگا اور اس نے اینی کر کے اشارہ کیتا، میں سمجھ گیا کہ کہنا چاہتا ہے، میں چھال مار کے شیر اٹھتے بیٹھ سبحان اللہ، شیر میں کنڈ تے بٹھا کے سیدھا یمن لے گیا اور وہاں پر میں نے حضور کا خط دیا، خط لے کر میں واپس نکلا، شیر کی پیٹ پہ بیٹھا، شیر مجھے دریا پار کرا کر جب واپس جانے لگا تو شیر نے بڑبڑایا، کچھ کہا جسے میں نہیں سمجھ پایا۔ جب میں مدینے میں حاضر ہوا، حضور پر نور دیکھ کر مجھے مسکرائے اور فرمایا سنا پھر رہا پھر شیر نکل کی سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، حضور نے فرمایا وہ آخر میں اس نے کچھ آواز نکالی نہیں تھی، سنی نہیں تھی، تو نے کہا سنی تو تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا وہ شیر یہ کہہ رہا تھا سفینہ جب مدینے پہنچو تو شاہ مدینہ کو میرا سلام عرض کرنا اور ان کے یار ابو بکر کو بھی سلام کہنا، عمر کو بھی سلام کہنا، عثمان کو بھی سلام کہنا، علی کو بھی سلام کہنا اور حبشہ والے بلاد سے بھی سلام کہنا۔ اللہ کرے یہ لبیک دل سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہن لبیک کیتی ہے نا، یہ لبیک کا مطلب پتہ ہے کہ میں کہ اچھا بولو حاضر جڑے ہوندے حضور دی برگاہ وچ او غیبتاں نہیں کردے شرارتاں کرنیاں، پڑوسیاں نو اگ لڑانا، فلانے نو لڑانا، دو بندوں کو آپس میں لڑا دینا، آپس میں فساد ڈلوا دینا، محلے میں گڑبڑ کرنی، جہاں فیکٹری میں کام کرنا وہاں گڑبڑ کرنی، پھر شام کو کہنا لبیک۔ کوئی لبیک لبیک نہیں، لبیک اسی کی ہے جس نے اپنے آپ کو حضور کے دربار میں سرنڈر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی کسی کی بلا حضور آ رہی سارے اے میری آ جائے گلنا درد بھریاں سنو، یہ میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو اندروں تو سو لبیک کر رہا منہ نہ بھی پارو، بولو لبیک مگر دل بھی تمہارا لبیک کہے، سبحان اللہ، بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو کچھ تمہیں ملنا ہے ملنا کرے مصطفیٰ سے ہے، سبحان اللہ۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا جب تک آپ پیروی نہیں کریں گے سرکار میں۔ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں حبیب راعی کا واقعہ لکھا۔ راعی کے اندر جی بکریاں چرانا لے عربی میں کینو ہوں پیچھے میں واقعہ پنڈے چ سنایا، انہوں نے پوچھا تم اپنی زبان چ کیا دیو، انہوں نے اجاڑی کیا دیو، آجڑی یا جاڑی، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک بکریاں چرانے والا تھا۔ اے ہت میں تھانوں اے میرا کلیجے دی ٹکڑے ہو تو اکھاں دی اتاری ہو، اے ہت میں مت تواڈے اندر پیدا کر رہے ہاں سوچ۔ ہم سمجھ رہے ہیں ولی وہ ہے جس کے ساتھ ادھر ایک تکیہ بچھاؤ ادھر ایک تکیہ بچھاؤ، دو بندے کے ہاتھ کھینچ کر کے بن کے بیٹھے ہو، ایک اینڈ پر چلدا ہوئے، 8-10 دے نال ملنگ ہو مرید ہو، ہاتھ جو بظاہر تسبیح پڑی ہوئی موٹے موٹے لڑے بہت بڑے ولی ہیں، اور اگر بڑی گاڑی پر آ گئے پراڈو پر آ گئے یہ اور بڑے ولی ہیں، بڑے پیر ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ولی کھوتے دے بیٹھا ہوئے آ گئے۔ قرآن شریف کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ممکن ہے کہ ولی کا ایک بھی مرید نہ ہو، اور ولایت قلب کے رب سے تعلق کو کہتے ہیں، وہ اسی کا مضبوط ہوتا ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے، اور حضور کی نگاہ اسی پر پڑتی ہے جو اپنا آپ حضور کو سونپ کے لبیک کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گل سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ۔ اچھا جی، وہ حبیب راعی صاحب جو ہے وہ جو بکریاں چلاتے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے جب تماشا دیکھا جی وہ حضرت صاحب نفل پڑھ رہے ہیں تو پگیاڑ میں دیا بکریاں چلانے لگے۔ بکریاں کون چلا رہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں نفل۔ وہ بندہ اللہ جڑے بکری لیٹ گیا سی، کوئی کس طرح گیا سی، وہ پریشان ہو گیا، زندگی چ پہلے ویکھیا نہیں،
اور حضرت علیہ السلام پہ رہا اسا کہا بابا جی عجیب جو تماشا میں تک ہے رائی بکریاں چرانا آجڑی ولی آجڑی کون اچھا بولو نا ولی اگر انہوں کوئی خانقاہ شرکا بھی کوئی نہیں بنائی ہوئی کہ کوئی سجادہ نشین ہو بڑا سارا کوئی دربار بنایا ہوا ہو ایسا بھی کچھ نہیں بکریاں چلا رہے تھے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اللہ ہماری خانقاہوں کو پھر سے آباد کر دے اللہ ہمارے پیروں علماؤں کو ساری امت کو اللہ پاک حضور کے قدموں میں ڈال دے آمین کم از کم جڑے آمین پہ آدھے ہو اللہ تو سارے تو میں تو ضروری عطا فرما آمین میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس نے پوچھا کہ بابا جی یہ کام تو کبھی نہیں دیکھا کہ بگیاڑ بکریاں چلا دے اور انہاں کا گل ہے میں اپنے یار کی یاد میں مشغول سا انہاں بکریاں دا چران دا انتظام سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی لو جناب اللہ پاک نے فرمایا یہ اشارتاً صرف بات کرنے لگا ہوں میں صرف آپ کے لیے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی میں جو فرعون کے پاس جامت میری بکریاں کون چلا سی اللہ پاک فرمایا موسیٰ نے جا کے تو سنبھال بکریاں تیریاں میں سنبھال سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑی خاص بات ہے راز اللہ پاک خود انتظام کر دیتا ہے بدل فرما لو جناب وہ پھر اس نے کہا جی یہ بکریاں آپ نے فرمایا اس طرح سے پھر آپ نے فرمایا یار تو کچھ پیوے گا انہیں کہا جی حضرت کے پاس ایک پتھر رکھا ہوا تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشکول معجوب میں یہ واقعہ لے فرمایا وہ کہاں گئے انہیں بٹے دے ہاتھ رکھے بٹے دے ہاتھ کر گیا تو بچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا انہیں تھلے پیالہ رکھا پانی نہ پڑیا پھر ہاتھ رکھا اسے بٹے دے وہی بٹا اٹھے ہاتھ رکھا ہاتھ چکے پھر ہاتھ رکھے وہ بچوں شہد ماکھی بگڑنا شروع ہو اور پیالے میں شہد پانی کھول کے نا وہ بندہ کہتے جی میں تو اگے ہی پریشان سا اے نوی پریشانی آ گئی تو وٹیاں میں چکے شہد نہیں نکلے آپ نے فرمایا میاں موسیٰ علیہ السلام دی جڑی امت سی نا فرمان سی پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ نَدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ اللہ سبحانہ جل وعلا نے اس نافرمان قوم واسطے بھی موسیٰ پاک نے فرمایا مار تھے ڈنڈا وٹے تھے انہوں ماریا تو 12 چشمے پانی دے کھڑ مارے نافرمان قوم سی تو وہ موسیٰ تھے مقتدی تھے اور ہمارے آقا مقتدہ ہیں تو جب موسیٰ کی نافرمان امت کے لیے بھی رب پانی نکالتا ہے تو مصطفیٰ کے پیروکار فرما بردار امت کے لیے شہر کیوں نہیں نکالے تے آخری گل جڑی انہوں کی تھی ابھی بلائی دے وہ بھی سن لو انہوں کہا جناب تسی دسو پھر اے مقام تے مرتبے تو ہم کنج حاصل ہوئے انہوں نے کہا پتر اے میرے اب کیا سارے انہوں نے کہا پتر جی اے مرتبے تے مقام سارے حضور پاک کی پیروی سے نصیب ہوئے ہیں گویا وہ کہہ رہے تھے کہ گل ساری سرکار دیئے جتنی پیروی مضبوط ہوتی چلی جائے گی کام اتنا بنتا چلا جائے گا سبحان اللہ جتنی مضبوط پیروی ہوئے گی کام اتنا کیا ہوگا بنتا اچھا بولو بنتا چلا جائے گا اور پھر اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ابھی آپ کہتے ہو یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں وہ بھائی اجے تو دل خیال آوے گا تو سر ان جی کوئی گل کر دے گے اللہ پورا کر دے گا یہ تو ہم نے ازمایا ہے سبحان اللہ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں ایک واقعہ لکھا فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سرخس میں گیا سرخس ایک جگہ کا نام فرماتے ہیں وہاں پر میں گیا اور میں نے ادھر ایک بزرگوں سے پوچھا کہ یار تم نے کبھی کسی ولی کو دیکھا ہو اور اس کی کوئی بات دیکھی ہو تو وہ سناؤ کتابوں میں لکھی ہوئی نہ سنانا جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ سنا انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے ریشم کے کیڑے جو ہے نا ریشم کے کیڑے یہ شاہتوت سے میں جمع کرتا تھا چھوٹے چھوٹے کیڑے وہ میں ایک نیڑے چڑھے اور شاہتوت کے کیڑے کٹھے پہ کرتا تھا جناب کے مرشد داتا صاحب نے مرشد ابو الفضل وہ کرے آئے درخت تلے انہوں نے ذہن چنی سی بھی یہ چڑھے آئے مولا درخت تلے کھلوتے وہ
دیوانگی تاری تھی انہوں اس وقت، انہوں نے وال بڑے بڑے ہو گئے، بس وہ محبت مولا میں، اللہ کی محبت کے نشے میں، حضور کی محبت کے نشے میں حالت ان کی یہ تھی کہ وہ بالکل اپنی ذات سے گم تھے اس وقت. تو وہ فرمانے پہ کھلو گئے تھے، پھر ان اچانک انہوں نے منہ چ نکلا ہے حس پورا سال گزر گیا تو مینوں ایک آنا بھی نہیں دیتا. وہ حضرت نے فرمایا اپنے آپ نے نہیں گلا کر دیتا، یا اللہ سال پورا گزر گیا ایک آنا بھی تو مینوں نہیں دیتا، میں سری صحیح کرا لوں اور وال صحیح کرا لوں. تو اپنے دوستوں نے تو ایسے کرتے ہیں اتنی گل کرنے کی دور سے. وہ حضرت فرماتے ہیں میں چلا ہوا تھا درخت پر شہتوت کے، تو میں کیڑے پکڑ رہا تھا ریشم کے. توت چلے انہیں گل کی جو توت پورا سونے کا بن گیا، ٹہنیاں سونے دیا، پتھر سونے دیا. فرمان لگے قسم رب دی جڑے ہاتھ وچ میرے کیڑے سن وہ بھی سونے دے ہو. میرے ہاتھ چوں وہ سونے دے کیڑے ڈگے تو حضرت اتنے ڈگے، داتا صاحب کے مرشد اتنے سونے کے کیڑے گرے. انہیں ہینج کر کے تکیا تو نہ کہا یا اللہ واہ اور تیرے نال کوئی گل بھی نہ کرے. سبحان اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ اتنی لاج رکھتا ہے اپنے بندوں کی، اپنے دوستوں کی. تو یہ بھی مت تم کہہ دینا وہ تو بہت وڈے لوگ سن کھٹو ہاں، اپنے آپ انج عاجزی کے طور پہ کھٹو آ کو تو اور گل ہے، وگرنہ مرتبہ تمہارا بڑا ہے کوئی خبر نہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں جنہیں ابھی تک رب نے بچا کر ابھی پیدا کیا ہو، پیدا تو رب نے کرنا تھا نا. اگا جڑے انبیاء گزر گئے، رسول گزر گئے، نبی گزر گئے، انہوں نے امتوں میں سانو پیدا کر دینا تو کی کر لیندے تو تساں کہندے ہو اسی تے نہیں جی کسے کم دے نہیں، کھاتے دے نہیں. بچوں بڑے کھاتے دے ہو، حضور دی اتباع اختیار کرو، بس کھاتا تھوڑا بہت بڑا ہے. جے ہلکے پھلکے ہوتے تو تمہیں حضور کے دامن سے وابستہ نہ کیا جاتا. حضور کے دامن سے تمہارا وابستہ ہو جانا ہی تمہاری عظمت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. بس اس دامن کی عظمت سمجھو، مہربانی فرماؤ اس دامن کی عظمت کو سمجھو، اور اس دامن کی عظمت کو سمجھ کر حضور علیہ السلام کی نقل فرماؤ. تو نقل جتنی اچھی ہوگی کامیابی اتنی زیادہ ہوگی. نقل جتنی اچھا بولو اچھی ہوگی، کامیابی اتنی اچھی ہو گیا. تو سکولوں میں بھی تک لو جڑا نقل بندہ ماردا ہے نالائق ترین منڈا، نالائق ترین منڈا کسی لائق کی نقل لائے پاس ہو جائے اچھا بولو. جتنا وہ اچھی نقل لگائے گا اتنے اچھے اس کے نمبر شریف آ سکتے ہیں، اور حضور سے لائق کائنات میں کوئی نہیں. بے شک حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کا میں عارف ہوں، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ نے میں نیڑے ہے. عالم اقرب اعرف دے لفظ نے سارے، اس میں تفضیل دے سیگے نے سارے. فرمایا جانن والا بھی چوکھا میں آ، علم والا بھی میں آ. یہ حضور نے فرمایا بھائی جان جیڑا جیڑا حضور دے پیچھے ٹردا جائے گا، نقل شریف کردا جائے گا، وہ اللہ دا بندہ تے ولی بندا چلا جائے گا. تو جتنا حضور تو دور ہوو گے پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، کوئی شے بھی نہیں. عاجزی اختیار کرو. حضور پر روڑ دی نقل یہ نہیں کہ بندہ گردن میں سریا ہوئے ہاتھ سے ملاؤ ہی نہیں. حضور پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ مخلوق میں کسی کا بھی نہیں. حضور دی عاجزی دی میں تو گل سناواں تہاڈے اللہ دی قسم ہے وہ چھوٹ جاؤ ننگی زمین تے بہ جانا تو غلاموں کو پہلے کھلانا. تو حضور علیہ السلام کا واللہ العظیم صحابہ کرام فرماتے تھے ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اس درجے کی حضور کے اندر ایک زوج کے ساری مل جاتی. تو ساتھی ہوں تو سی جناب ایک دو تقریب میری میں اپنی تو گل دستا ہوں یہ خیال آ جائے بجائے ہوں بندے بڑے مندے نے جناب دوں گا دیا. اللہ سانو سڑے نفسوں صحیح کرے اور اللہ سانو نفس دی شرارت کو بچائے. سارے پیار اللہ کو آمین. اللہ پاک ساری ظاہری تو باطنی اصلاح فرما. اللہ پاک سانو شر شرور تو محفوظ فرما. حاسدین دے حسد تو بھی محفوظ فرما.
آجزی انکساری مسکینی شرافت یہ ریسیو ہو جائے، یہ ولایت ہے، یہ اللہ کا قرب ہے، یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا شکار ہونا ہے۔ تو وعدہ کر دے ہو اس